آپ لوگوں نے موٹے موٹے طور پر تو بہت سارے نیوز چینلز کی مدد سے یہ جان ہی لیا ہوگا کہ سویڈن میں قرآن جلایا گیا ہے۔ باقاعدہ وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک نوجوان انسان کو قرآن کی طرح طرح سے بے ادبی کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ اس نوجوان نے نہ صرف قرآن کو پہلے پھاڑا، اس کو پیروں سے کچلا اور نہ جانے کس کس طرح سے اس کی بے ادبی کی اور بعد میں اپنی سگریٹ کی آگ کے حوالے کر دیا۔ یہ معاملہ دنیا کے باقی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی زیادہ عجیب و غریب اور حیران کر دینے والا تھا کیونکہ یہ حادثہ اچانک سے نہیں ہوا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی چلتا پھرتا انسان اچانک سے آیا اور اس کے دماغ میں آیا اور اس نے چوری چپے قرآن جلا دیا، بلکہ اس نوجوان نے تو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے وہاں کی کورٹ سے اجازت مانگی تھی اور سویڈن کی کورٹ نے باقاعدہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اس کو یہ سب کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔ نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ ہمیشہ کی طرح پوری پولیس فورس وغیرہ کا انتظام بھی کروایا گیا تھا تاکہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی میک شور کیا جا سکے کہ جو انسان بھی قرآن جلائے گا اس کو کوئی دوسرا انسان نقصان نہ پہنچا سکے۔ فی الحال کورٹ سے اجازت مل جانے کے بعد اس نوجوان لڑکے نے قرآن جلانے کے لیے دن تو بقرعید یعنی کہ عید الاضحیٰ کا چنا ہی جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے، ساتھ ہی ساتھ جگہ بھی ایسی چنی کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اکسا سکے۔ یہ جگہ تھی سویڈن کی راجدھانی یعنی کہ اسٹاک ہوم کی سب سے بڑی مسجد کا باہری ایریا۔ جیسے ہی مسلمان نماز ادا کر کے نکلے اس کے بعد اس نے قرآن جلانے اور اس کی بے ادبی کرنے کی یہ پوری ایکٹیویٹی شروع کی تھی۔ ویسے تو دوستو سویڈن دیش کا قرآن کے جلانے سے پرانا کنیکشن ہے۔ صرف اگر آپ لوگ پچھلے 2-3 سال کے ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کئی بار الگ الگ موقعوں پر سویڈن دیش میں باقاعدہ کورٹ کے پروٹیکشن میں قرآن جلایا گیا ہے، مگر اس بار کا یہ معاملہ پچھلے سارے ہی معاملوں سے پوری طرح سے الگ نظر آتا ہے اور اس معاملے کو باقی سارے معاملوں سے الگ بناتی ہے اس قرآن جلانے والے نوجوان لڑکے کی پہچان یعنی کہ آئیڈینٹی۔ دراصل دوستو اگر آپ لوگ سویڈن میں پچھلے سارے ہی قرآن جلانے والے حادثوں پر نظر ڈالو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان سارے ہی ایکٹیوسٹ اور ان سارے ہی نیتاؤں کا کنیکشن کہیں نہ کہیں سویڈن، ڈنمارک یا پھر ادھری کے ہی کسی کنٹری سے ہوا کرتا تھا۔ مگر اس بار جس نوجوان لڑکے نے یہ قرآن جلایا ہے وہ دراصل کوئی یورپین نہیں بلکہ نسلی طور پر ایک عراقی انسان ہے، وہی عراق کہ جو دنیا کا ایک مشہور مسلم دیش ہے۔ بہت سارے سورسز سے تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا دراصل پہلے مسلم ہی ہوا کرتا تھا، مگر اس نے اسلام دھرم کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ سویڈن میں جا کر شفٹ ہوا اور وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی جوائن کیا اور آج کل یہ اپنے پولیٹیکل کریئر کو بوسٹ دینے کے لیے یعنی راجنیتی میں چمکنے کے لیے ہی ان ساری ایکٹیویٹیز کو یعنی کہ قرآن کی بے ادبی اور قرآن کے جلانے کو انجام دے رہا ہے۔ مگر دوستو اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بار بار یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ بھائی سویڈن میں آخر یہ بار بار قرآن جلایا کیوں جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا وروध تو یورپ کے باقی دیشوں میں بھی ہوتا ہے مگر باقی دیشوں میں قرآن نہیں جلایا جاتا جبکہ سویڈن میں بار بار جلایا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کے پیچھے کوئی ایک وجہ نہیں بلکہ 2-3 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو ہے جن سنکھیا میں بڑی تیزی کے ساتھ بدلاؤ ہونا۔ ہم سبھی جیسا کہ بہت سارے رپورٹس میں پڑھتے ہیں کہ اسلام اس وقت دنیا کا سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دھرم ہے اور خاص طور سے یورپ میں یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف بہت سارے لوگ اس سے انسپائر ہو کر اس کو اپنا لیتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ریفیوجیز یا پھر مائیگریشن کی صورت میں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی دنیا کے علاقوں سے یورپ پہنچتی ہے اور یہ چیز اب دھیرے دھیرے وہاں کی پولیٹکس میں انٹر ہو چکی ہے اور وہاں کی راجنیتی میں مدعا بن چکی ہے۔ پچھلے کچھ وقت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یورپین دیشوں کی وہ ساری پارٹی بڑی تیزی کے ساتھ پاپولر ہو رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹس پا رہی ہیں کہ جو اس چیز کا وروध کر رہی ہیں، یعنی یہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ اگر ہم لوگ نہیں سنبھلے تو ہمارا دیش بہت جلد ہی مسلم دیش بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اٹلی کی ہی بات کر لی جائے تو وہاں پر پہلی بار کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب رہی ہے کہ جو نہ صرف راشٹرواد کی بات کرتی ہے بلکہ باہری لوگوں کا وروध کرتی ہے، یعنی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے خلاف کیمپین چلاتی ہے۔ اس کے علاوہ فرانس میں بھی بھلے ہی ایسی پارٹی کی گورنمنٹ تو نہیں ہے مگر وہ وپکش میں بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے۔ سویڈن کے معاملے میں بھی آپ لوگوں کو وہ نیتا تو ضرور یاد ہوگا کہ جس کا نام رسمس پالودان تھا اور جس نے 1-2 بار نہیں بلکہ کئی بار قرآن جلایا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کی بھی یہی آئیڈیولوجی ہے اور اس کی پارٹی بھی اسی چیز کو لے کر کیمپین کرتی رہتی ہے اور سویڈن کے لوگوں کو بار بار یہ وارننگ دیتی ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی نہیں سنبھلے، آپ لوگوں نے ابھی اگر غور نہیں کیا تو آپ کا دیش ایک دن مسلم دیش بن جائے گا۔ بڑھتی ہوئی مسلم جن سنکھیا کے علاوہ سویڈن میں بار بار قرآن جلانے کے پیچھے ترکی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو یاد ہے کہ جب رشیا نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا تھا تو یورپ کے کچھ ایسے دیش کے جو آفیشیلی نیٹو کے ممبر تو نہیں ہیں مگر ہاں اندرونی طور پر امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی طرف
طرف ہی جھکاؤ رکھا کرتے تھے اور رشیا کے خلاف رہا کرتے تھے، اب ان لوگوں کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ جب رشیا یوکرین پر اٹیک کر سکتا ہے تو کبھی بھی ہمارے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ اسی لیے اب انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح سے نیٹو کو جوائن کر لیا جائے۔ اسی طرح کے ہی دیشوں میں سے ایک دیش سویڈن بھی تھا۔ سویڈن بالکل نیٹو جوائن کرنے ہی والا تھا، مگر تبھی نیٹو اور سویڈن کے بیچ میں ٹرکی دیش کی انٹری ہوئی اور ٹرکی لاکھ کوششوں اور لاکھ دباؤں کے باوجود بھی راضی نہیں ہوا اور نیٹو اور سویڈن کے بیچ ایک پتھر کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ دراصل دوستو، ٹرکی آلریڈی نیٹو گروپ کا ایک ممبر ہے اور نیٹو گروپ کا یہ رول ہے کہ جب تک سارے ہی ممبر اس بات پر راضی نہ ہو جائیں کہ نئے دیش کو انٹری دی جائے، تب تک کوئی نیا دیش اس گروپ میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے دیش راضی تھے مگر صرف اور صرف ٹرکی نے منع کر دیا۔ حالانکہ دوستو، ٹرکی کے سویڈن کو انٹری نہ دینے کے پیچھے ان کی اپنی پرسنل وجہ تھی، ان کے اپنے کچھ مدے تھے، ان کے اپنے کچھ جھگڑے تھے، مگر افسوس ٹرکی کے اس قدم کی وجہ سے جب سویڈن کے اندر غصہ بڑھنا شروع ہوا تو وہاں کے کچھ نیتاؤں نے اور وہاں کے کچھ ایکٹیوسٹ نے ٹرکی کا وروध کرنے کی بجائے اسلام کا ہی وروଧ کرنا شروع کر دیا، اور حد تو تب پار ہو گئی کہ جب سویڈن میں ٹرکش ایمبیسی کے سامنے مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی کہ مقدس کتاب قرآن کو ہی جلایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ شاید اسی وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ٹرکی کی زیادہ تر آبادی تو مسلمان ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں یعنی کہ راشٹرپتی رجب طیب اردوغان، وہ پچھلے کچھ سالوں میں ٹرکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے باقی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیڈر کی بھی ایک امیج بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی تو صرف فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر بھی کچھ لوگ سویڈن میں قرآن جلا دیتے ہیں۔ فی الحال اب اگر بات کر لیں ریئیکشن کی، یعنی کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی قرآن جلانے والی اس گھٹنا کے بعد دنیا کے باقی دیشوں کا کیا کیا ریئیکشن آیا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم دنیا میں تو سب سے پہلا ریئیکشن ایک افریقی دیش موروکو کی طرف سے آیا تھا۔ موروکو نے نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ وہاں کا جو سفیر تھا یعنی کہ راجدوت، اس کو اپنے یہاں سے بوریا بستر باندھ کر واپس بھیج دیا، جو یقینی طور پر ایک بڑا قدم تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کو سب سے زیادہ حیرانی رشیا کے اسٹینڈ کو لے کر ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ رشیا ایک مسلم دیش نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کڑا ریئیکشن دیا ہے۔ رشیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں باقاعدہ اس کے خلاف ایک پرستاؤ پاس کیا گیا ہے، یعنی یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پورا رشیا ہی سویڈن میں ہونے والی اس حرکت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ابھی کچھ دن پہلے ہی پوتن کی طرف سے دیا گیا وہ بیان تو یاد ہوگا ہی، جس میں انہوں نے کھلے طور پر یہ چیتایا تھا کہ اگر کوئی بھی قرآن کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کی بے ادبی کرتا ہے تو اس کو قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ پوتن نے اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر داغستان کے علاقے کی ایک مشہور اور ایتہاسک مسجد کا وزٹ کیا اور وہاں کے امام کی طرف سے ایز اے گفٹ قرآن کو ریسیو کیا۔ پوتن کو جب گفٹ کے طور پر یہ قرآن دیا گیا تھا تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ ہی نہ صرف اس کو ریسیو کیا بلکہ اس کو اپنے آفس میں رکھنے کا وعدہ بھی کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ویسٹرن کنٹریز پر نشانہ سادھتے ہوئے اور اسپیشلی سویڈن میں جو ہوا اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قرآن جلانا دوسری کنٹریز سے الٹ رشیا میں ایک کرائم مانا جاتا ہے۔ مسلم دیشوں میں ٹرکی نے بھی ہمیشہ کی طرح اس میٹر کو لے کر ایک ہارڈ اسٹینڈ تو لیا ہی ہے اور بار بار اس کے منسٹرز سویڈن کو اس گھٹنا کو لے کر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ سویڈن کچھ بھی کر لے وہ سویڈن کی نیٹو میں انٹری نہیں ہونے دیں گے۔ اب سب لوگوں کی نظریں 11 اور 12 تاریخ کو ہونے والے نیٹو کے سمٹ پر ہیں۔ یہ سمٹ ہونے والا ہے اور اس میں سویڈن کو یہ امید تھی کہ شاید ٹرکی اس بار راضی ہو جائے گا اور اس کو نیٹو میں انٹری مل جائے گی، مگر جس طرح کے حالات بن چکے ہیں اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید ٹرکی بھی اب 11 اور 12 تاریخ کا انتظار کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس گھٹنا کی وجہ سے ٹرکی ہمیشہ کی طرح سویڈن کی انٹری کو ریجیکٹ کر دے گا یا پھر اس دباؤ کو نہیں جھیل سکے گا کہ جو اس وقت اس کے اوپر پورے یورپ اور امریکہ کا پڑ رہا ہے، اور وہ دباؤ ہے سویڈن کو نیٹو میں انٹری دینے کا۔ عراق کی گورنمنٹ نے بھی اس گھٹنا کو لے کر نہ صرف کنڈیم کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے۔ یہ پروٹیسٹ دھیرے دھیرے اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہاں پر سویڈن کی جو ایمبیسی موجود ہے اس پر اٹیک کی بھی خبریں آئی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ خبروں سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ عراق کی طرف سے سویڈن سے اس نوجوان لڑکے کو حوالے کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے کہ جس نے قرآن کی بے ادبی کی تھی، کیونکہ عراق کا ماننا ہے کہ اس کا کنیکشن ہمارے ہی دیش سے ہے، اسی لیے وہ سزا بھی ہمارے